السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ فعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال من السنة ان لا يصلي الرجل بالتيمم الا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا۔ بلوغ المرام من ادلة الاحکام کی حدیث نمبر 117 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اور یہ باب التیمم کی سب سے آخری روایت ہے، اور روایت جو ہے سند کے اعتبار سے کمزور ہے، ضعیف ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، من السنتی اللہ یصلی الرجل بالتیمم الا صلاۃ واحدہ۔ من السنتی سنت سے ہے، من معنی سے، سنت معنی سنت، من السنتی سنت یہ ہے یا سنت سے ہے، اللہ یصلی الرجل بالتیمم، اللہ یصلی یہ کہ نہ پڑھے، صلی یصلی معنی نماز پڑھنا، اللہ یصلی یہ کہ نماز نہ پڑھے، لا یصلی اللہ یصلی نماز نہ پڑھے، الرجل رجل معنی آدمی، اللہ یصلی الرجل یہ کہ آدمی نماز نہ پڑھے، بالتیمم تیمم کے ذریعے، تیمم کر کے، بالتیمم تیمم سے، یعنی پانی نہیں ملا ہے، اب تیمم کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو اب کیا کرے گا؟ تیمم سے نماز نہ پڑھے، الا صلاۃ واحدہ مگر ایک ہی نماز، مگر ایک ہی نماز، یعنی جس نماز کے لیے اس نے تیمم کیا ہے بس وہی نماز وہ پڑھے گا، یعنی ظہر کے وقت میں جو تیمم کیا ہے تو ظہر پڑھے گا، عصر کا وقت آئے گا تو وہ تیمم دوبارہ کرے گا، پانی نہیں ملے گا تو۔ اللہ یصلی الرجل بالتیمم یہ کہ آدمی تیمم سے نہ پڑھے، الا صلاۃ واحدہ مگر ایک ہی نماز، الا مگر، صلاۃ من صلاۃ نماز، واحدہ من ایک، الا صلاۃ واحدہ مگر ایک ہی نماز، ثم یتیمم للصلاۃ الاخری، ثم مانے پھر، یتیمم مانے تیمم کرنا، للصلاۃ نماز کے لیے، الاخری مانے دوسری، پھر دوسری نماز کے لیے وہ دوبارہ تیمم کرے گا، ثم یتیمم پھر وہ تیمم کرے گا، للصلاۃ الاخری دوسری نماز کے لیے، یعنی ایک تیمم سے ایک ہی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ من السنتی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، من السنتی اللہ یصلی الرجل بالتیمم، سنت یہی ہے یا سنت میں سے ہے یا سنت کی تعلیم ہے، اللہ یصلی الرجل کہ آدمی نماز نہ پڑھے، بالتیمم تیمم سے، یعنی تیمم سے نماز نہ پڑھے، الا صلاۃ واحدہ مگر ایک ہی نماز، یعنی پانی نہیں ملا ہے، تیمم سے نماز پڑھنا ہے تو جس نماز کے لیے تیمم کیا ہے تو صرف وہی نماز پڑھ لے، جیسے ظہر کے لیے تیمم کیا ہے ظہر پڑھ لے، ایسا نہیں کہ ظہر کی تیمم سے عصر کی نماز پڑھے گا، یا عصر میں تیمم کیا ہے اور مغرب میں اس کا تیمم باقی ہے، اس کا وضو نہیں ٹوٹا ہے، تیمم نہیں ٹوٹا ہے، تو وہ صرف عصر کی نماز پڑھے گا، مغرب نہیں پڑھ سکتا ہے۔ من السنتی اللہ یصلی الرجل بالتیمم الا صلاۃ واحدہ، سنت کی تعلیم یہی ہے کہ وہ آدمی تیمم سے صرف ایک ہی نماز پڑھے، اللہ یصلی الرجل آدمی نہ پڑھے، بالتیمم تیمم سے، الا صلاۃ واحدہ مگر ایک ہی نماز، ایک تیمم سے ایک نماز پڑھے، ثم یتیمم للصلاۃ الاخری پھر دوسری نماز کے لیے وہ دوبارہ تیمم کرے گا، ثم یتیمم پھر وہ تیمم کرے گا، للصلاۃ الاخری دوسری نماز کے لیے، رواہ الدارقطنی باسناد ضعیف جدا، اس حدیث کو امام دارقطنی رحمہ اللہ نے بالکل ضعیف سند سے بیان کیا ہے، بالکل ضعیف سند سے
اس حدیث کو ذکر کیا ہے، بیان کیا ہے. یعنی سند کیا ہے؟ بہت ضعیف ہے. حدیث کی جو سند ہے بہت کمزور ہے. اس کی سند میں ایک راوی ہیں حسن بن عمارہ. حسن بن عمارہ وہی کیا ہے؟ شدید ضعیف ہے. وہ کیا ہے؟ ضعیف ہے، جس کی وجہ سے حدیث کیا ہو گئی؟ ضعیف ہو گئی. تو اب جب حدیث ضعیف ہے تو اس پر عمل کرنا بھی درست نہیں ہوگا. تو صحیح مسئلہ کیا ہے؟ جیسے ایک وضو سے کئی وقت کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اسی طریقے سے تیمم سے بھی کئی نماز پڑھ سکتے ہیں. جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے. انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے. تو اب اگر کسی کا وضو باقی ہے تو وہ دوسری نماز پڑھ سکتا ہے. تو اگر کسی نے تیمم کیا لیکن ان کا تیمم باقی رہا، پھر نماز کا وقت، دوسری نماز کا وقت ہو گیا، تو اسی تیمم سے وہ دوسری نماز پڑھ سکتے ہیں. یہاں جو حدیث پڑھی گئی ہے وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. البتہ بعض صحابہ کرام کا اثر یہی ہے کہ وہ ایک تیمم سے ایک ہی نماز پڑھتے تھے. بعض صحابہ کرام کا موقف یہی تھا کہ ایک تیمم سے ایک ہی نماز پڑھیں گے. تو وہ بعض صحابہ کرام کا اپنا اجتہاد تھا، ان کا اپنا عمل تھا. لیکن درست بات یہی ہے کہ ایک تیمم سے کئی نماز ادا کر سکتے ہیں، بشرطے کہ پانی نہ ملا ہو. تیمم کر کے نماز پڑھے، پھر پانی مل گیا تو اب ان کا تیمم کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا. اب ان کو پھر سے وضو بنانا پڑے گا، تب یہ نماز پڑھ سکتے ہیں. دوسری نماز کے لیے ان کو کیا کرنا پڑے گا؟ وضو بنانا پڑے گا، کیونکہ اب پانی انہوں نے پا لیا ہے. جیسے بھی آدمی پانی پائے گا، جیسے بھی آدمی پانی پائے گا، اس کا تیمم وہیں پہ ٹوٹ جاتا ہے. فرض کیجئے تیمم کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز ہی کے دوران پانی آ گیا، پانی مل گیا، تو سب لوگ اپنی نماز توڑ کر کے جا کر کے وضو بنائیں گے اور پھر سے نماز پڑھیں گے. پانی جیسے ملے گا تیمم ٹوٹ جائے گا. تو اگر ایک تیمم سے ایک نماز پڑھ چکے ہیں اور پھر پانی نہیں مل رہا ہے تو اسی تیمم پر دوسری نماز پڑھ لیں گے، دوبارہ تیمم بنانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پانی مل گیا ہے تو اب ان کو دوبارہ وضو بنانا پڑے گا، گرچہ ان کا پہلے سے تیمم جو کیے تھے وہ تیمم باقی ہے، یعنی ابھی وہ تیمم ٹوٹا نہیں ہے. مطلب نہ ہوا خارج کیے، نہ پیشاب پاخانہ کیے، نہ سوئے، نہ اٹھ کر گوشت کھائے، نواقض وضو میں سے کوئی چیز نہیں صادر ہوا، پھر بھی پانی ملنے کی وجہ سے ان کا تیمم کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا. تو اب ان کو وضو بنانا پڑے گا. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ایک تیمم سے کئی نماز پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کہ بیچ میں پانی نہ ملا ہو. پانی مل جائے گا تو تیمم ٹوٹ جائے گا، وضو بنانا پڑے گا. یہاں پر یہ باب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے مکمل ہو رہا ہے. اس باب کو سرسری طور پر خلاصہ کلام کے طور پر ہم جان لیتے ہیں کہ تیمم پر عمل اس وقت ہوگا جب پانی نہ ملے، جب پانی نہ ملے. اور یہ تیمم اہل ایمان کے لیے، امت محمدیہ کے لیے ایک نعمت ہے، ایک آسانی ہے. اس سے پہلے کی امتوں میں اتنی سہولت اور اتنی آسانی نہیں دی گئی تھی. تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ کو بسم اللہ کر کے زمین پر ماریں اور پھر پھونک مار لیں تاکہ دھول مٹی ہتھیلی سے اڑ جائے. پھر اپنے دونوں ہاتھ کو اپنے پورے چہرے پر مل لیں
اور پھر دونوں ہاتھ کو اوپر نیچے مسح کر لیں، پھیر لیں۔ یہ ہو گیا تیمم کا طریقہ۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہیں چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، بس تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ تیمم پانی کے ملنے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے آدمی پانی پا جائے گا اس کا وضو، اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا، یعنی اس کو وضو بنانا پڑے گا۔ اسی طریقے سے حدث اصغر کے لیے تیمم ہے، ٹھیک اسی طرح حدث اکبر کے لیے بھی تیمم ہے۔ یعنی آدمی بے وضو ہو گیا، پانی نہیں ہے، وضو بنا کے نماز پڑھ لے، یہ تو واضح ہے۔ ایک آدمی ہے ناپاک ہو گیا ہے، غسل کی حاجت ہے، پانی نہیں ہے، تو اب وہ اسی طریقے سے تیمم کر لے۔ یہ تیمم ان کے لیے وضو اور غسل دونوں کے قائم مقام ہوگا، دونوں کے قائم مقام ہوگا۔ اسی طریقے سے جو مریض ہیں یا پانی نہیں پا سکتے ہیں یا پانی کے استعمال کرنے میں خطرہ ہے، جان چلی جا سکتی ہے یا شدید بیمار ہو سکتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی تیمم کر کے نماز پڑھیں گے، گرچہ وہ پانی موجود پاتے ہوں۔ اگر پانی کے استعمال کا خطرہ ہے، بیماری بڑھ جائے گی، بیمار ہو سکتے ہیں، نقصان ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ غسل اور وضو نہیں بنائیں گے، تیمم کر کے ہی نماز پڑھتے ہیں، جیسے بالخصوص شدید سردی کے موسم میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔